اللہ کریم نے ارشاد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی ہے ہر شے کا علم رکھنے والا۔ قرآن کی یہ آیت اور اس آیت کے بارے میں مختلف محدثین اور مفسرین کی مختلف رائے ہے۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی یہ آیت یہ تعریف خدا بھی ہے، کلام خدا بھی ہے، حمد خدا بھی ہے، اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ یہی قرآن کی آیت حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ اور حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی کامل، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم دین، جید عالم دین، امام ربانی مجدد الف ثانی، جنہیں مجدد کا لقب عطا ہوا، مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر انواع کی تقسیم کی جائے، مخلوقات کی تقسیم کی جائے، تو تمام کائنات اللہ کریم کے افعال کا مظہر ہے، اور اولیاء کرام اللہ کریم کے اسماء کا مظہر ہیں، اور انبیاء کرام اللہ کریم کی صفات کے مظہر ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے مظہر ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی قدس سرہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ اپنے دنیا میں آنے سے پہلے اپنے والد کے خواب میں آئے۔ آپ کے والد حضرت شیخ عبد الاحد قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وہ ولی کامل تھے۔ حضرت شیخ عبد الاحد چشتی قادری فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب کے عالم میں نے سارے جہان کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا دیکھا، ہر طرف سے، چاروں طرف سے میں نے اندھیرا ہی اندھیرا دیکھا، اور اس اندھیرے میں نے دیکھا جو خونخوار درندے ہیں، جیسے خنزیر ہے، ریچھ ہے، بندر ہے، یہ اس قسم کے جانور یہ لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں، اور اچانک یہ خواب بیان کر رہے ہیں، اور اچانک میرے سینے سے نور نکلتا ہے، اور اس نور کے اندر ایک تخت ہے، اور اس تخت پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ پھر غیب سے کہنے والا کوئی کہتا ہے قل جاء الحق وزاہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ قرآن کی یہ آیت تلاوت ہوتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے کہ حق آ گیا، باطل چلا گیا، بے شک باطل ہی شکست کھانے والا ہے۔ جب صبح ہوئی، بیدار ہوئے، تو آپ کے والد کریم حضرت شیخ عبد الاحد چشتی رحمۃ اللہ علیہ قادری چشتی، وہ حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور اپنا یہ خواب سنایا کہ اس خواب کی تعبیر سنائیں، بتائیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ حضرت شاہ کمال کیتھلی بہت بڑے ولی کامل تھے اپنے دور کے، فرماتے ہیں اس خواب کی تعبیر بتانے لگے کہ اے عبد الاحد چشتی تم خوش نصیب ہو، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کریم تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا جس کی وجہ سے کفر دور تک چلا جائے گا۔ تو پھر پیدا ہوئے حضرت مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ سرہندی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش سرہند میں پیدا ہوئی، پیدا ہوئے آپ سرہند میں، اس نسبت سے آپ کو سرہندی کہتے ہیں۔
مکتوبات امام ربانی بھی مشہور و معروف ہیں، آپ کی کتابیں ہیں۔ تو حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل تھے۔ اللہ اکبر، میں عرض کروں گا کہ ان کا مقام کیا ہے۔ حضرت مجدد الافسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم حاصل کی، 21 سال کی عمر میں آپ مکمل عالم دین بن چکے تھے۔ 21 سال کے بعد آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری کر دیا، اپنے والد کی خدمت میں رہے۔ جب آپ کے والد کریم دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ نے ارادہ حج کیا، حج کے ارادے سے روانہ ہوئے تو دہلی میں پہنچے، اور حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کابل سے دہلی پہنچ چکے تھے۔ جب حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوست حضرت مولانا حسن کشمیری کے پاس گئے، ان کو ساتھ لے کر حج کے لیے جب دہلی پہنچے تو جب راستے میں ہی تھے، حضرت مولانا حسن کشمیری نے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریفی کلمات کہتے گئے، زیارت کا اصرار کرتے گئے۔ بہت بڑے ولی کامل ہے، ان کو دیکھنا بھی ثواب ہے، ان کی زیارت کرنا بہت بڑی عنایت ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تعریف کرتے گئے۔ تو پھر حضرت مجدد الافسانی بھی تیار ہو گئے، مجھے لے چلو، میں بھی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا حسن کشمیری کے ساتھ حضرت باقی باللہ کے پاس دہلی پہنچے تو جیسے ہی حضرت باقی باللہ کے سامنے حضرت مجدد الافسانی آئے تو حضرت باقی باللہ نے پہلی ہی نظر پر اور پہلی ہی ملاقات پر حضرت مجدد الافسانی کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ یارو یہی وہ شخص ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے کابل سے دہلی آنا پڑا، یہی وہ شخصیت ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے کابل سے دہلی آنا پڑا۔ اللہ اکبر، حضرت مجدد الافسانی کے پیر و مرشد ہیں، وہاں پر مرید ہوئے، دست بیعت ہوئے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ سیرتیں پڑھیں، کتابیں پڑھیں، ہر بزرگ کی اس کی سمان حیات پڑھیں، اس کی سیرت پڑھیں، ان کی زندگیوں سے ہمیں کچھ ملتا ہے، ان کی زندگیوں سے ہمیں کچھ رہنمائی ملتی ہے کہ وہ دنیا میں آ کر ذکر الہی کر کے لوگوں کو روشنائی دی ہے، انہوں نے کیا کیا، ان کی خدمات کیا ہیں، ہمیں درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے۔ تو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، حضور فنا فی اللہ کیا ہے، بقا باللہ کیا ہے؟ تو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میرا جنازہ ہوگا، آخری وقت ہوگا، ایک آدمی سواری پر سوار ہوگا، یہ نشانیاں بھی خود بتا رہے ہیں، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نشانیاں بھی خود بتا رہے ہیں کہ جب میرا جنازہ تیار ہوگا تو ایک شخص سواری پر سوار ہوگا، پردے میں ہوگا، نقاب میں ہوگا، اسے راستہ دے دینا، وہ آئے گا، میرا جنازہ پڑھائے گا، تمہارے سوال کا وہی جواب ہوگا، وہی جواب دیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وقت اخیر آ گیا، روح پرواز ہوگی، جنازہ تیار ہے، لوگ منتظر ہیں، اسی نشانیوں کے مطابق ایک شخص سواری پر سوار ہے، نقاب لگا ہوا ہے، لوگوں نے راستہ دے دیا، اس نے آیا، جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد جب وہ جانے لگا تو لوگوں نے ہجوم کیا، اسے پکڑ لیا، حضور ہمیں سوال کا جواب دیتے جائیے، ہم نے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا تھا کہ فنا فی اللہ کیا ہے، بقا باللہ کیا ہے، فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، حضور ہمیں جواب دیتے جائیے۔ تو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جنازہ پڑھانے والا پردے میں تھا، نقاب لگا ہوا تھا، حجاب میں تھا۔ اللہ اکبر، جب لوگوں نے سوال کیا جنازہ کس کا تھا، جنازہ کس کا پڑھا جا رہا تھا، بولیے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا جس نے جنازہ پڑھایا، ہمیں جواب دیتے جائیے، فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، تو جنازہ پڑھانے والا جب اپنے چہرے سے پردے کو ہٹایا، نقاب کو ہٹایا، تو وہ خود حضرت باقی باللہ تھے۔
خود حضرت باقی باللہ نے فرمایا وہ فنا ہے یہ بقا ہے۔ تو حضرت مجدد الافسانی امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے بیعت ہوئے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے مکتوبات کے اندر لکھتے ہیں، مکتوبات امام ربانی کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ تمام کائنات اللہ کریم کے افعال کے مظہر ہیں، اولیاء کرام اللہ کریم کے اسماء کے مظہر ہیں، تمام انبیاء اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے مظہر ہیں۔ اور حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جملوں کے اندر ہی بات ختم کر دی، فرمایا کہ یہی آیت حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے، وہی اول وہی آخر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول ہے ذات، وہ ذات اول ہے، یہ حمد خدا ہے۔ آقا کریم مظہر ذات ہو کر اول ہے، جنات مصطفیٰ ہے۔ وہ ذات آخر ہے، یہ حمد خدا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات ہو کر آخر ہے، جنات مصطفیٰ ہے۔ وہ ذات ظاہر ہے، یہ حمد خدا ہے۔ آقا کریم مظہر ذات ہو کر ظاہر ہے، جنات مصطفیٰ ہے۔ وہ ذات باطن ہے، یہ حمد خدا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات ہو کر باطن ہے، جنات مصطفیٰ ہے۔ وہ ذات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ہے، یہ حمد خدا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات ہو کر وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ہے، جنات مصطفیٰ ہے۔ وہ اول و آخر وہ بھی ہے، اول و آخر یہ بھی ہے، ظاہر و باطن وہ بھی ہے، ظاہر و باطن یہ بھی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم وہ بھی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم یہ بھی ہے۔ فرق ہے اس کے اندر کہ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ اپنی ذات میں اول بھی ہے، اپنی الوہیت میں اول بھی ہے، آخر بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت و نبوت میں اول بھی ہے، آخر بھی ہے۔ وہ ذات اپنی ذات کبریائی میں ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت و نبوت میں ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ اسی طرح وہ ذات اپنی ذات کے حوالے سے، الوہیت کے حوالے سے بکل شین علیم ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت و نبوت کے حوالے سے بکل شین علیم ہیں۔ وہ بھی برحق، وہ بھی برحق، وہ اپنی رسالت میں، وہ اپنی الوہیت میں، اور یہ اپنی رسالت و نبوت میں، وہ اپنی ذات میں ہے، یہ خدا کی عطا میں ہے، یہ خدا کی عطا میں ہے۔ والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی باطن ہے، وہی ظاہر ہے، اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے ہیں، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے ہیں، نگاہ و عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اول بھی ہے، آخر بھی ہیں، یہ اپنی نبوت اور رسالت کے حوالے سے اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں۔ خدا کا اول آخر ہونا اور ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اول آخر ہونا اور ہے۔ خدا کا اول آخر ہونا وہ اور کیفیت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اول آخر ہونا یہ کیفیت اور ہے، یہ کیفیت اور ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول کیسے ہیں اور آخر کیسے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہے، آخر بھی ہے، حضور آخر بھی ہیں، اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں۔ آخر کو تو ہر کوئی سمجھتا ہے
کہ حضور سارے انبیاء کے آخر میں آئے، حضور آخر بھی ہے، حضور اول کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاض النظرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے 14,000 سال پہلے میں اللہ کے ہاں نور تھا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ کے ہاں نور تھا۔ ایک ہے تخلیق اور ایک ہے ولادت، ایک ہے تخلیق دوسری ہے ولادت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں تخلیق میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر ہیں ولادت میں۔ تخلیق اور ولادت میں فرق یہ ہے کہ تخلیق کے لیے ماں باپ کی ضرورت نہیں ہوتی، والدین کی ضرورت نہیں ہوتی، ولادت کے لیے ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اس کا ماں باپ کوئی نہیں۔ اسی طرح زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی، عرش و کرسی لوح و قلم کی تخلیق ہوئی، جس کے ماں باپ نہیں وجود میں آ گئی، جو چیز وجود میں آ گئی اس کے ماں باپ نہیں، اس کی تخلیق ہے۔ جو چیز وجود میں آ گئی ماں باپ ہے وہ ولادت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے حوالے سے سب سے اول ہے کہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری نبوت اس وقت بھی چمک رہی تھی، اس وقت بھی چمک رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبوت پہلے بھی تھے، عالم نورانیت میں پہلے بھی تھے۔ یہ حدیث پاک آپ سنتے ہیں اکثر مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا حضور کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے ہر شے سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ سنتے ہیں پڑھتے بھی ہیں آپ، اللہ کریم نے ہر شے سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اب یہاں پر حدیث پاک اب یہاں پر میں عرض کروں کہ اگر حضور کے نور کو اللہ کے نور سے پیدا فرمایا تو کیا حضور کا نور خدا کے نور کا جز ہے؟ حضور کا نور خدا کے نور کا حصہ ہے؟ نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا، اور اکثر حضرات یہ حدیث پاک یہیں تک پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور یہ حدیث پاک آگے بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کریم نے آپ کے نور کو اپنے نور سے بنایا تو یا رسول اللہ کیا آپ کا نور اللہ کے نور کا جز ہے؟ آپ کا نور اللہ کے نور کا حصہ ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو صحابی نے عرض کیا فکیفا، پھر کس طرح ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورج دیکھ رہے ہو؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں۔ حضور نے فرمایا چمک رہا ہے، اس کی روشنی پورے جہان میں ہے، پوری دنیا میں اس کی روشنی، اس کی چمک ہے۔ یہ سورج کی روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے، یہ روشنی ہے سورج سے۔ کیا یہ روشنی سورج کا حصہ ہے؟ سورج کے آپ حصے کریں، 4 حصے کریں، تو کیا یہ روشنی سورج کا حصہ بنتی ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا جس طرح یہ روشنی ہے تو سورج سے، لیکن سورج کا حصہ نہیں بلکہ سورج کا اثر ہے۔ اسی طرح جب اللہ کریم نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تو خدا کے نور کا حصہ نہیں بلکہ خدا کے نور کا اثر ہے، خدا کے نور کا اثر ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک یہی اگر میں آگے خود اپنے ذوق کی بات کر دوں کہ یہ سورج، یہ روشنی، اس کا ایک گہرا تعلق ہے۔ یہ روشنی اس وقت ہے جب تک سورج ہے، جب سورج غروب ہو جائے تو روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اس روشنی کا تعلق سورج سے ہے۔ یہ روشنی،
یہ روشنی سورج کا حصہ تو نہیں ہے، یہ میرے اپنے الفاظ ہیں، میرے اپنے الفاظ ہیں، ذوق کی بات ہے، پسند آئے تو رکھ لینا ورنہ کوئی جھگڑا نہیں اگر نہ مانے تو۔ یہ روشنی سورج سے ضرور ہے لیکن سورج کا اثر ضرور ہے، یہ روشنی سورج کا حصہ تو نہیں لیکن سورج سے جدا بھی نہیں ہے، سورج سے جدا بھی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور خدا کے نور کا حصہ تو نہیں ہے لیکن خدا کے نور سے جدا بھی نہیں ہے، خدا کے نور سے جدا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نور کسے کہتے ہیں؟ علماء مفسرین، محققین، محدثین نے نور کے 3 معنی بیان کیے ہیں۔ آخری بات، ٹائم ہو چکا ہے، 3 معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا، نور کا معنی کیفیت، نور کا معنی کیفیت ہے، کیفیت ہے، یہ سورج کی روشنی سورج سے نکل رہی ہے، یہ کیفیت ہے، یہ کسی سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اللہ کریم کی ذات جو ہے وہ نہ تو کیفیت کا نام ہے نہ وہ کسی سے حاصل ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اس نور کے معنی کے اعتبار سے خدا کی ذات مراد نہیں بلکہ رسول اللہ کی ذات مراد ہے۔ اسی لیے امام المفسرین اور محدث کبیر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نور کا جو یہ معنی بیان کیا گیا ہے، اس نور کے معنی کے اعتبار سے اس نور سے مراد نور محمدی ہے۔ اور نور کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو خود بھی روشن ہو دوسرے کو بھی روشن کرے، جو خود بھی روشن ہو دوسرے کو بھی روشن کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے خدا کا نور کہ وہ خود بھی روشن ہیں اور جو چیز میرے آقا سے نسبت کر جاتی وہ بھی روشن ہو جاتی، وہ خود بھی روشن اور دوسرے کو بھی روشن کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا معنی اس نور کا معنی ہے سراج، سراجم منیرہ، اس نور کا معنی سراج، سراج۔ نور کا معنی سورج کیوں نہیں رکھا؟ سورج کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے نہیں رکھا، سورج کا معنی سراج اس لیے ہے، سراج کا معنی ہے چراغ۔ سورج اس لیے نہیں رکھا کہ سورج کبھی غروب بھی ہوتا ہے کبھی طلوع بھی ہوتا ہے، لیکن سراجم منیرہ یہ ایسا چراغ ہے جو جب سے طلوع ہوا پھر غروب نہیں ہوا۔ اس لیے اس نور کا معنی سورج نہیں، نور کا معنی چراغ ہے، اور یہ ایسا چراغ ہے جو چراغ ہو، روشن ہو، پھر قیامت تک روشن رہے۔ یہ ایسا نور، ایسا چراغ ہے جو خود بھی روشن ہو دوسرے کو بھی روشن کر دے۔ پھر قرآن کی آیت ایک اور بھی ہے، اللہ نور السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کا نور ہے۔ تو پھر اللہ کا نور تو ہے، تو علماء مفسرین محدثین نے بیان کیا کہ اس آیت میں اللہ نور السماوات والارض، اس آیت میں نور، نور سے مراد منور ہے، نور سے مراد ہادی ہے۔ منور یعنی روشن کرنے والا، ہادی یعنی ہدایت دینے والا۔ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کریم ایسا نور ہے جو روشن کرنے والا بھی ہے، ہدایت دینے والا بھی ہے۔ لہٰذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ آقا کریم کی ساری ادائیں، ساری صفتیں قرآن کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ جس وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، حضور نے کنکریاں پھینکی، اللہ نے فرمایا محبوب تم نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، آقا کریم کا ہاتھ تھا، اللہ کریم نے فرمایا ان کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہے، خدا کا ہاتھ ہے۔ تو سامعین یہ ساری صفتیں، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری رفتیں کہ جس کی ادا ادائے حق، جس کی رضا رضائے حق، وہی خدا تیرا کلام، تجھ پر درود اور سلام۔